آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ نیرہ ہادیہ کے شمارہ جولائی 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس قرآن، اور اس کی رائٹر خنسا سبحانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی باخبر ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ سورہ مائدہ قرآن کی 5ویں سورت ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عذبہ کی نکیل تھامے کھڑی تھی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وحی کے بوجھ سے اونٹنی کے بازو ٹوٹ جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور وحی کا بار ایسا تھا کہ اونٹنی کی گردن جھک گئی۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق جب اونٹنی پر بار زیادہ ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر سے اتر گئے۔ ان روایات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ صورت احکام الہی سے بھرپور، وزنی اور غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب تم قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا سنو تو کان لگا کر دل سے متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ اس کے بعد یا تو کوئی خیر کا حکم ہوتا ہے یا کسی شر سے روکا جاتا ہے۔ اسی ترتیب میں یہ آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم ہو جاؤ، دکھاوے یا کسی غرض کے لیے نہیں، اور عدل کے ساتھ گواہ بنو۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے انہیں ایک عطیہ دیا۔ والدہ عمرہ بنت رواحہ نے کہا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو میں مطمئن نہ ہوں گی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اپنی بقیہ اولاد کو بھی ایسا ہی عطیہ دیا ہے؟ والد نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ چنانچہ انہوں نے وہ عطیہ واپس لے لیا۔ یہ تعلیم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نہ کسی کی دوستی اور نہ کسی کی دشمنی میں عدل سے ہٹنا چاہیے، یہی تقویٰ کے قریب تر ہے۔ دراصل کائنات کا سارا نظام عدل و انصاف کے توازن پر قائم ہے۔ عادل حاکم کا وجود دنیا کے لیے اللہ کی رحمت ہے، جبکہ ظالم حکمرانوں کا تسلط بندوں کے گناہوں کی پاداش میں ایک عذاب الہی کی صورت ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا عادل بادشاہ ہوگا۔ عدل قائم کرنا صرف حکمرانوں یا قاضیوں کا کام نہیں بلکہ ہر مومن اس کا مکلف ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، عدل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے یہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ ترمذی میں روایت ہے، عدل سے حکومت کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پیارا بندہ ہوگا۔ عدل و انصاف ہی وہ عنصر ہے جو کسی بھی معاشرے میں امن، سکون، خوشحالی اور بھائی چارہ قائم کرتا ہے۔ اس کے بغیر معاشرے فساد اور ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں اور حکومتوں نے مختلف اصول و ضوابط پر مبنی عدالتی نظام قائم کیے، مگر سفارش، طاقت، دولت یا لالچ کی وجہ سے اکثر ناکام رہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے عدل و انصاف کا ایک ایسا آفاقی نظام قائم کیا تو بڑے بڑے ظالم اور مجرم بھی اس کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ یہی نظام آج بھی انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب اور مکمل ترین عدل و انصاف کا نظام ہے۔ عصر حاضر کی چند اصلاحی مثالیں۔ نمبر 1، خاندانی سطح پر
آج جائیداد کی تقسیم، وراثت میں بیٹیوں کے حقوق کا انکار، بھائیوں کے درمیان ناانصافیاں۔ اگر ہم قرآن کے اس حکم کو اپنائیں تو گھریلو فتنوں اور رنجشوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، تعلیمی اداروں میں اساتذہ اور منتظمین اگر سفارش یا تعصب کے بغیر عدل کے تقاضے پورے کریں تو طلباء میں میرٹ کا نظام قائم ہوگا اور حقدار کو اس کا حق ملے گا۔ نمبر 3، کاروباری دنیا میں کاروباری لین دین، قیمتوں میں انصاف، محنت کشوں کے حقوق کا خیال اگر عدل کے اصولوں پر ہو تو اعتماد اور برکت پیدا ہوگی۔ نمبر 4، سوشل میڈیا پر آج کسی پر الزام لگانا، جھوٹے پروپیگنڈے پھیلانا آسان ہو چکا ہے۔ اگر ہر شخص عدل کا دامن تھامے تو کسی کی عزت پامال نہ ہو اور معاشرتی بگاڑ رک جائے۔ نمبر 5، سیاست اور حکومت میں اگر لیڈر حضرات، سیاستداں اور منتظمین قرآن کے اس عدل و تقویٰ کے حکم کو اپنائیں تو معاشرے سے کرپشن اور ظلم کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ قرآن کا یہ آفاقی پیغام آج بھی ہماری زندگیوں کے ہر شعبے میں مکمل ہدایت فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم اس حکم الہی کو شعوری طور پر اپنے دل و دماغ اور کردار کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف ہمارا گھر، محلہ، معاشرہ بلکہ پورا ملک عدل و انصاف کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، عدل صرف عدالتوں میں نہیں بلکہ ہر لمحے، ہر تعلق، ہر عمل میں لازم ہے۔ یہی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا باعمل مسلمان بنائے جو ہر حال میں عدل و انصاف کو اپنائے اور اللہ کی رضا کا مستحق بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔